یستفتونک فی النساء، اور آپ سے پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں۔ قل اللہ، آپ فرما دیجئے، یفتیکم، تمہیں مسئلہ بیان فرماتا ہے، فیہن، عورتوں کے بارے میں۔ اللہ تمہیں عورتوں کے بارے میں حکم ارشاد فرماتا ہے۔ وما یتلی علیکم، اور جو تمہیں تلاوت کر کے سنایا گیا، فی الکتاب، کتاب میں، فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن، ان یتیم بچیوں کے بارے میں جنہیں تم نہیں دیتے، ما کتب لہن، جو مہر ان کے مقرر کیے گئے، وترغبون ان تنکحوہن، اور تم ان سے نکاح بھی کرنا چاہتے ہو، والمستضعفین من الولدان، اور کمزور ضعیف بچوں کے بارے میں، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف کرو، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور تم جو بھی نیکی کرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اللہ اسے جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کے بارے میں اہل عرب کے مزاج کو بیان کیا۔ جب سورہ نساء کی ابتدائی آیتوں میں آیا کہ عورتوں کو وراثت میں سے حصہ دو، ان کا جو حق مہر مقرر کیا ہے وہ ان کے حوالے کرو، مرد کا وراثت میں سے حق ہے، عورت کا بھی حق ہے، جو مرد کماتا ہے اس کا مالک مرد ہے، جو عورت کماتی ہے اس کا مالک عورت ہے۔ اب یہ آیات اس معاشرے میں نازل ہوئی جو عورت کو جانور سے بھی بدتر سمجھتے تھے۔ جانور کو وہ ذبح کر کے کھا لیتے، فائدہ مند سمجھتے، لیکن بچیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ عورت کو کوئی حق نہیں دیتے تھے، جس کا باپ فوت ہو جاتا اس کی ساری جائیداد ہڑپ کر لیتے تھے۔ باپ فوت ہو گیا، باپ کے بھائی نے کیا کیا، اپنے بھائی کی بیٹی کا اپنے بیٹے سے نکاح کروا دیا۔ اب وہ نکاح کرتا اور اس کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا تھا۔ نکاح کرنے کا مقصد صرف اس کا مال ہتھیانا ہوتا تھا کہ اس کے مال پہ قبضہ ہو جائے، باقی وہ عورتوں کو اسی طرح چھوڑ دیتے، ان کے حقوق بھی ادا نہ کرتے۔ تو اس ماحول میں جب عورت کو حق دینے کی بات ہوئی تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ وقتی طور پہ حکم ہے، یہ حکم وقتی اور جزوی طور پر ہے، مستقل نہیں ہے، یہ منسوخ ہو جائے گا، یا پھر یہ مخصوص حالات کے لیے ہے۔ یا پھر یہ مخصوص دنوں کے لیے حکم دیا گیا ہے، مخصوص ہفتوں تک، مہینوں تک یہ حکم رہے گا، اور پھر عورتوں کو اسی پرانی روٹین پہ بحال کر دیا جائے گا، اور پھر ہمیں اپنی مرضی پہ چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہ خیال ان کے ذہن میں بار بار آتا کہ عورت کو حصہ کیوں مل گیا، عورت وارث کیوں ہو گئی، عورت کو مالکہ کیوں بنایا جا رہا ہے۔
یہ تو ہمارے برابر آ کے کھڑی ہو جائے گی۔ عورت کی بے قدری کا اندازہ اس سے لگائیں کہ وہ درجنوں شادیاں کرتے تھے، ایک مرد 100 شادیاں، 200 شادیاں، 150 شادیاں، 50-60 شادیاں کر لو۔ اس طرح ان کے ہاں مزاج تھا کہ وہ اس پہ فخر کرتے اور پھر ان کے حقوق بھی ادا نہ کرتے۔ مزے کی بات کہ اہل عرب میں زمانہ جاہلیت میں نکاح کے بھی بے شمار انداز تھے، مختلف قسم کے نکاح تھے۔ الغرض عورت کو وہ ثانوی حیثیت، معاشرے میں خاص کوئی مقام اسے نہیں دیتے تھے، اسے ایک غلام کی حیثیت سے رکھتے، ایک خادمہ اور کنیز کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے تھے، اور اسے وارث، مالک اور بنیادی جو حقوق تھے ان سے محروم کر رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یستفتونک فی النساء، آپ سے عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی صحابہ نے پوچھا، اور موضوع کیا تھا؟ عورت، عورت کے حقوق کہ اسلام نے اتنے زیادہ حق دے دیے، یہ اب ختم ہونے چاہیے۔ تو اس کے جواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، اللہ یفتیکم فیہن، عورتوں کے بارے میں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، عورتوں کے بارے میں فتویٰ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں دیں گے بلکہ خود رب کائنات دے گا، اس لیے کہ یہ موضوع بہت اہم ہے۔ عورت کا کردار اللہ کی نظر میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت اور عظمت دی کہ اس کے قدموں کے نیچے اولاد کی جنت رکھ دی ہے۔ تو جنت رکھ کے اور اس آیت میں یہ فرما کہ اللہ یفتیکم فیہن، کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے، یعنی جو حکم عورتوں کے بارے میں آ رہا ہے یہ حتمی ہے، یہ قطعی ہے، یہ ختم نہیں ہوگا، منسوخ نہیں ہوگا، مخصوص نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو پہلے مرحلے پہ یہ تربیت فرما دی گئی کہ عورت کے بارے میں حکم براہ راست اللہ تعالیٰ جاری فرما رہا ہے، عورت کے بارے میں حکم اللہ جاری فرما رہا ہے تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ کتنی اہمیت کا موضوع ہے۔ صرف ایک مثال معاشرے کی عورت کے بارے میں آپ کو دیتا ہوں۔ یہ مہینہ شوال کا ختم ہو گیا، ذیقعدہ ہے، ذیقعدہ کا مہینہ جا رہا ہے۔ 6 ذیقعدہ کو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ ام سلمہ حضور کی بیوی ہے اور عمر کے اس حصے میں بیوی بنی کہ جب آپ کے خاوند شہید ہو گئے تو حضرت ابوبکر نے نکاح کا پیغام بھیجا، تو انہوں نے کہا اب میری عمر ختم ہو گئی ہے، اب میں شادی نہیں کروں گی۔ حضرت عمر نے بھی نکاح کا پیغام بھیج دیا کہ شہید کی بیوہ ہے، میں نکاح کروں، تو پھر بھی یہی جواب دیا میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، اب میں شادی کے قابل نہیں ہوں۔ الغرض بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ام سلمہ کا نکاح ہوا، اور عمر کا وہ حصہ کہ جب ام سلمہ خود اپنے آپ کو شادی کے قابل نہیں سمجھتی، لیکن قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ آپ نے حضرت ام سلمہ کے ساتھ نکاح کیا اور انہیں اپنے حرم کی زینت بنا دیا۔ اب یہ ام سلمہ ان کی داستان کیا ہے؟ پہلے ہجرت حبشہ کی اپنے خاوند کے ساتھ، حضرت عبداللہ کے ساتھ، عبداللہ بن عبدالاسد ان کے خاوند کا نام تھا۔ حبشہ سے واپس آئے، مدینہ کی ہجرت کا حکم ہوا، تو حضرت ام سلمہ کے خاوند نے جب ہجرت کا اعلان کیا کہ میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں، تو ام سلمہ کے خاندان نے مزاحمت کی
کہ تم ہجرت کرنا چاہتے ہو تم اکیلے جاؤ، ہماری بیٹی کو تم ساتھ لے کر نہیں جا سکتے۔ اس طرح حضرت ام سلمہ کے خاوند ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، ام سلمہ مکہ میں رہ گئے۔ جب ام سلمہ کے سسرال کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا تو ہجرت کر گیا، ام سلمہ کا ایک بیٹا تھا، تو ام سلمہ کے سسرال نے کہا یہ بیٹا ہمارے بیٹے کا ہے، لہذا ہم اس کے والے سے ہی ہمارے والے کرو۔ وہ بیٹا چھین کے لے گئے۔ اب خاوند بھی جدا ہو گیا اور بیٹا بھی چھین لیا گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئی۔ آپ کیا کرتی؟ روزانہ صبح کے وقت گھر سے نکلتی، مکہ سے مدینہ کی طرف رخ کرتی، اور ایک وادی ہے ابتح، وہاں آ کے آپ بیٹھ جاتی اور پورا دن روتی رہتی۔ خاوند کی جدائی میں، بیٹے کی جدائی میں پورا دن آنسو بہاتی۔ یہی معمول روز کا جاری ہو گیا، حتیٰ کہ 7 دن گزر گئے۔ اب تک مقام پہ رہنے والے جو تھے وہ پریشان ہوئے۔ وہاں کے ایک حضرت عثمان بن مظعون ہیں جن کے پاس کعبے کی چابی ہوا کرتی تھی۔ حضرت عثمان بن مظعون اہل مکہ کے پاس آئے اور کہا کہ خاتون کا حق ادا کرو، تم نے اس کا بیٹا بھی چھین لیا ہے، اب یہ پورا دن ادھر آ کے روتی ہے، ہماری بستی کا سکون اس نے برباد کر رکھا ہے، اس کے رونے سے ہمارے گھروں میں ماتم ہوتا ہے، وہاں پہ ہمیں پریشانی ہوتی ہے، تم اس کا حق کیوں نہیں ادا کرتے؟ الغرض اس مقام ابتح کے چند لوگوں کی تحریک پر حضرت ام سلمہ کو بیٹا واپس دے دیا گیا، اور ام سلمہ کے خاندان نے بھی کہا کہ تم چاہو تو اپنے خاوند کے پاس ہجرت کر کے مدینہ چلے جاؤ۔ حضرت ام سلمہ نے سنا تو فوراً اونٹ پہ سوار ہوئی، بس اجازت ملنے کی دیر تھی، کوئی سامان نہیں لیا، کوئی تیاری نہیں کی، اپنا بیٹا اٹھایا اور اونٹ پہ سوار ہو کے مدینہ کی طرف رخ کر دیا۔ راستے میں حضرت عثمان بن مظعون ملے کہ اکیلی جا رہی، پوچھا کہاں جا رہی ہوں؟ کہاں مدینہ جا رہی ہوں۔ کہنے لگے راستہ اور خطر ہے، اکیلی خاتون ہوں، چھوٹا سا بچہ ہے۔ اونٹ کی مہار پکڑی اور عثمان بن مظعون چھوڑنے کے لیے مدینہ چلے گئے۔ عثمان بن مظعون پیدل جا رہے ہیں، حضرت ام سلمہ ساتھ جا رہی ہیں، اونٹ پہ سوار ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں جہاں کہیں مجھے حاجت ہوتی، حضرت عثمان اونٹ کو روک کے بٹھاتے اور پھر سائڈ پہ ہو جاتے، میں ایک طرف ہو کے اپنی حاجت پوری کرتی، پھر سوار ہو جاتی، پھر ہم چل پڑتے۔ فرماتی ہیں جب مدینہ منورہ قباء کے مقام پہ پہنچے تو عثمان نے کہا کہ اب مدینہ شہر وہ سامنے نظر آ رہا ہے، تم جاؤ اور میں یہیں سے واپس جاتا ہوں۔ تو اس طرح حضرت ام سلمہ تنہا مدینہ منورہ پہنچی اپنے خاوند کے پاس۔ خاوند حضرت عبداللہ نے بدر میں، احد میں شرکت کی اور آخر کار شہید ہو گئے۔ تو یہ حضرت ام سلمہ جو حضور کی بیوی بعد میں بنی، ان کے ساتھ کیا حالات گزرے کہ خاوند نے اسلام کی خاطر اپنا گھر بھی چھوڑا اور بیوی کو بھی وہیں پہ چھوڑ دیا کہ بیوی کے والدین نہ مانے۔ پھر ام سلمہ سے بچہ چھین لیا گیا، 7 دن روتی رہی، لیکن پھر بھی پائے استقامت میں لغزش نہ آئی اور اسلام پر کاربند رہی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے یہ نام دیا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے حرم پاک کی زینت بن گئی۔ لیکن اندازہ لگائیے کہ تکلیف کتنی کاٹی، بچہ بھی جدا ہو گیا، خاوند بھی بچھڑ گیا، اور اہل مکہ کے ظلم و ستم میں 7 دن گزارے۔ یہ وہی حضرت ام سلمہ ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیویوں میں سے 2 بیویاں ایسی ہیں جو علم کا سمندر تھیں، ایک حضرت عائشہ اور ایک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اس قدر ذہین تھی، فطین تھی کہ نبی علیہ السلام نے حدیبیہ کے مقام پہ جب صحابہ کو حکم دیا کہ اہل مکہ سے ہماری صلح ہو گئی ہے، ہم اگلے سال آئیں گے،
اب ہم یہاں سے واپس جائیں گے، اس لیے سب احرام کھول دو اور قربانیاں ذبح کر دو۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین میں سے ایک بندہ بھی نہیں اٹھا، وہ بیٹھے رہے کہ نہیں ہم نے احرام باندھا ہے، ہم مکہ جائیں گے۔ اس انتظار میں بیٹھ کے شاید حکم بدل جائے۔ پھر دوسری بار نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ قربانیاں ذبح کرو، احرام کھول دو اور واپسی کے لیے ہم نے جانا۔ صحابہ کرام اس قدر افسردہ اور غمگین تھے کہ کسی نے احرام نہیں کھولا، کسی نے اپنے قربانی کے جانور کو ذبح نہیں کیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے تیسری بار حکم دیا، پھر یہی صورتحال پیش آئی۔ اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا جذبہ کتنا تھا کہ اب ہم حدیبیہ تک آ گئے ہیں، بیعت بھی ہم نے کر لی ہے، تو اب ہم مکہ پہ چڑھائی کریں گے اور مکہ کو لے کے رہیں گے، اب واپس ہم نہیں جائیں گے۔ جب تیسری بار بھی صحابہ نے حکم نہ مانا تو نبی علیہ السلام اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے آئے، اپنے خیمے میں آ گئے اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے ام سلمہ، اب عجیب بات ہے، صلح ہو گئی ہے، میں نے اعلان کر دیا، لیکن میرے صحابہ ابھی بھی اس انتظار میں ہیں کہ شاید حکم بدل جائے، شاید حکم بدل جائے۔ اب صحابہ جو اپنی جان اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے آئے تھے کہ اب ہم نے یہ قربان کرنی ہے، اب واپسی کا راستہ کوئی نہیں تھا ان کے پاس، اور اس انتظار میں تھے کہ شاید حکم بدل جائے اور ہم پھر مکہ کی طرف چل پڑے، احرام ہمیں نہ کھولنا پڑے۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ام سلمہ، یہ ماجرا پیش آیا ہے، اس کا کیا حل کیا جائے؟ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود باہر تشریف لے جائیں، آپ اپنی قربانی کو خود ذبح فرمائیں اور اپنا احرام بھی کھولیں، اس کے بعد پھر یہ سارے اپنی قربانی کے جانور ذبح کریں گے اور احرام بھی کھولیں گے، کہ انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب یہ حکم بدلنے والا نہیں ہے، یہی آخری حکم ہے۔ حضور باہر تشریف لائے، آپ نے اپنی قربانی کو ذبح کیا، تمام صحابہ کھڑے ہو گئے، اپنی اپنی قربانیاں لے کے ذبح کرنے لگے اور احرام کھول دیے۔ تو یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ جیسی دیگر ذہین اور فتین خواتین جن کی وجہ سے اسلام اتنا پھیلا پھولا، اندازہ لگائیں کہ سب سے پہلے اسلام اور پیغمبر اسلام کی مدد حضرت خدیجہ نے کی، جو اسی معاشرے کی خاتون تھی، ایک بیوہ خاتون تھی، مطلقہ خاتون، عمر رسیدہ خاتون۔ تو اسلام کے لیے سب سے پہلے مال کسی نے خرچ کیا تو وہ عورت ہے، اسلام کی سب سے پہلے شہیدہ ہے تو وہ عورت ہے، اسلام کے لیے قربانیاں عورتوں نے بھی دی ہیں۔ تو ان کے اس جذبہ جہاد کو دیکھتے ہوئے، ان کی فہم و فراست کو دیکھتے ہوئے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں حکم نازل کیا اور صحابہ نے سمجھا کہ شاید بدل جائے حکم، تو اللہ نے فرمایا اللہ یفتیکم فیہن، عورتوں کے بارے میں حکم تمہیں براہ راست اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ان کے بارے میں تم سستی مت کرو، جو حکم اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اسے بینوان تسلیم کرو۔ وما یتلی علیکم فی الکتاب، اور سورہ نساء کی شروع میں جو تمہیں عورتوں کے بارے میں حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو۔ اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، پہلے تمہاری عادت تھی کہ تم عورتوں کو ان کا حق نہیں دیتے تھے، جو حق مہر مقرر ہوتا یا ان کے ساتھ جو معاملات لازم ہوتے تو نہیں دیا کرتے تھے، اب تمہیں دینا پڑے گا۔ آج بھی ہم زمانہ جاہلیت میں لوگ نکاح کے وقت آتے کہتے جی مولوی صاحب کوئی اس طرح کا لکھے کہ بعد میں دینا نہ پڑے، نکاح نامے پہ ہے اس طرح کچھ لکھ دیں کہ بس صرف لکھا ہوا ہو، ہمیں دینا نہ پڑے۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کام تھا، لا تؤتونہن ما کتب لہن، کہ تم انہیں ان کے مقررہ مہر نہیں دیتے، جس طرح آج کل ہم نہیں دیتے۔ مقرر کرتے وقت تو ہم بڑے
سینہ چوڑا کر کے کہہ رہے تھے جی اتنا لکھ دیں، کون سامنے دینا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تم نے لکھوا دیا ہے، جو مقرر کر دیا، اب وہ ان کو دو۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور اس سے بھی آگے جو اہل عرب ظلم کرتے ہیں، اپنی چچا زاد بہن یا جو یتیم لڑکی ہوتی ہے، اگر وہ خوبصورت ہوتی اور اس کے پاس مال بھی ہوتا تو مال ہڑپ کرنے کے لیے اس کے ساتھ نکاح کر لیتے۔ اگر خوبصورت نہ ہوتی اور مال ہوتا تو پھر بھی اس کے ساتھ نکاح کر لیتے، اس کے حقوق ادا نہ کرتے، اس کے مال پہ قبضہ کر لیتے، اور وہ بیچاری اپنی بدصورتی کی وجہ سے پوری زندگی بیٹھی رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور تمہیں رغبت بھی ہے ان کے ساتھ نکاح کرنے میں، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور وہ بچے جو کمزور ہیں، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ، اور جو یتیم ہیں ان سب کے ساتھ تم انصاف کرو، عدل کا معاملہ کرو، کسی کے ساتھ ظلم مت کرو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور یہ جو تم نیکی کرو گے۔ اب یہاں پہ آ کے اللہ تعالیٰ نے تربیت فرما دی کہ عورتوں کا جو تم حق ادا کرو گے یہ بھی نیکی ہے۔ عورت کے ساتھ جو تم نے حق محل کا معاہدہ کیا، اگر وہ تم ادا کرو گے تو اس کا حق ادا کر رہے ہو، کوئی احسان نہیں کر رہے ہو، لیکن اللہ فرماتا ہے اس تمہارے حق مہر کی ادائیگی کو میں نیکی شمار کروں گا۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو تم بھلائی کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تو اللہ تو اس کو جانتا ہے۔ یہ اللہ کے علم میں ہے کہ تم نے عورت کے ساتھ نیکی کی ہے۔ الغرض، عورت کو جس طرح زمانہ جاہلیت میں خادم الکنیز کی حیثیت حاصل تھی، آج کے جدید معاشرے میں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، آپ دیکھ لیں، یورپ ہے، چائنا ہے، جاپان ہے، انہوں نے بھی عورت کو ایک کنیز اور خادمہ کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ کوئی چیز بیچنی ہوتی ہے اس کے آگے عورت کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ نئی گاڑی آتی ہے، نئے ماڈل کی کار آتی ہے، اس کا اشتہار آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک عورت کی تصویر لگی ہوتی ہے۔ تو آج کے جدید معاشرے نے بھی عورت کو ایک شو پیس بنا دیا ہے، جبکہ اسلام نے عورت کو حقوق بھی دیے اور چار دیواری کی ملکہ بھی بنا دی۔ اولاد کو کہا کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے، اور خاوند سے کہا النساء وما ملکت ایمانکم، عورتوں کا حق رکھنا، عورتوں کا خیال کرنا، عورتوں کے حقوق ادا کرنا، اور ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ رہنا، حسن سلوک کرنا۔ اسلام نے عورت کو بیٹی کا درجہ دیا اور فرمایا حضور نے کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی وہ قیامت کے دن آئے گا تو میرے ساتھ ہی ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ جس طرح 2 انگلیاں ایک ساتھ ہوتی ہیں، حضور فرماتے ہیں جو بیٹی کی پرورش کرے گا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ تو بیٹی کو کتنا مقام دے دیا حضور نے، ماں کو مقام مل گیا، بیوی کو مقام مل گیا، بہنوں کو مقام مل گیا۔ تو اسلام نے عورت کو یہ مختلف مقام دیے اور یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی بڑھاپے میں پہنچ جائے اور تم ان کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکو تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ۔ آج جدید معاشرہ کیا کرتا ہے، بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں بھیج دیتے، بچوں کی پرورش کرنے کی بجائے کیئر سینٹر میں بھیج دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یفتیکم فیہن، بالخصوص عورتوں کے معاملے میں اللہ تمہیں رہنمائی فرماتا ہے، اللہ تمہیں حکم ارشاد فرماتا ہے کہ عورتوں کے بارے میں تم نرمی کرو اور ان کے حقوق پہچانو، ان کو اہمیت دو، ان کو فوقیت دو، ان کو ترجیح دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نے عورتوں کو کتنا سہارا دیا، عورتوں کو کتنے حقوق دیے کہ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات اس معاشرے میں معلمہ بنی کہ جس معاشرے میں جس
جن مردوں کے ماحول میں عورت کو قطعاً کوئی نوبت ہی نہیں دی جاتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات امت کو دین سکھاتی رہی ہیں۔ امت نے دین ازواج مطہرات سے سیکھا، انہی عورتوں سے سیکھا۔ وہی عورت جس کو عرب معاشرے میں مقام حاصل نہیں تھا، اسلام نے اس کو سر کا تاج بنا دیا، گھر کی زینت بنا دیا، چار دیواری کا بادشاہ بنا دیا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار عورتوں کے حقوق پر اپنی امت کی اس طرح تربیت فرمائی کہ پھر اس ماحول نے دیکھا، عرب معاشرے نے دیکھا کہ کس طرح انہی عورتوں میں سے وہ پستی اور ذلت میں ڈوبے ہوئے جو مرد تھے اٹھ کے کیسر و کسریٰ کی سلطنت تک پہنچ گئے اور ان کی سلطنتوں کو انہوں نے فتح کر لیا۔ آج کے دور میں وہی زمانہ جاہلیت ہے، دیکھ لیں عورتوں کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے، کیا سلوک ہو رہا ہے۔ حال ہی میں یہ جو فسادات ہوئے، 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس کے بعد کس طرح عورت کو گھسیٹ کر لے کر جایا جا رہا ہے، کس طرح عورتوں پہ ظلم کیے گئے، تھانوں میں انہیں مارا جا رہا ہے، جیلوں میں بند کر کے مرد ان پہ ظلم کر رہے ہیں۔ جیسی بھی ہیں خواتین ہیں، خواتین کے اپنے حکام ہیں، ان کے لیے شریعت نے الگ معیار مقرر کیا ہے۔ خواتین کو سڑکوں پر نچانا بھی حرام ہے، لیکن مرد پولیس والوں کا ان کو پکڑ کر گھسیٹنا یہ بھی حرام ہے۔ اگر انہوں نے حرام کیا تو اس حرام کا جواب حرام سے نہیں دیا جائے گا، بلکہ خواتین پولیس کے ذریعے ان کو پکڑا جائے اور ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ یہ آج کے ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی ابتدا میں فرمایا یستفتونک فی النساء، اے حبیب آپ کے پاس آپ کے صحابہ آئے ہیں، عورتوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فیہن، آپ انہیں فرمائیں کہ عورتوں کے بارے میں اللہ تمہیں بتائے گا کہ عورتوں کے احکام اتنے سادہ نہیں ہیں، اتنے غیر معمولی نہیں ہیں جتنے تم نے سمجھ رکھے ہیں، بلکہ یہ وہ احکام ہیں جو اللہ نے مقرر کر دیے۔ اب اللہ تمہیں براہ راست بتا رہا ہے اپنی کتاب کے ذریعے کہ تم عورتوں پر ظلم بند کرو اور عورتوں کے حقوق ادا کرو، اور یہ مت سمجھو کہ تم حقوق ادا کرو کوئی چار دیواری کے اندر رہ کے، تم اس پہ تمہیں ثواب نہیں ملے گا، بلکہ ساتھ فرمایا وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما، اگر تم بھلائی کرو گے تو اللہ اسے جانتا ہے۔ یہ سب اللہ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ جاننے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جب جانتا ہے تو اس پہ تمہیں انعام بھی عطا فرمائے گا، اجر اور ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ مالک کائنات ہمیں عورتوں کے حقوق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عورتوں کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی میں سستی سے ہمیں بچائے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ عورت کو اسلام نے وارث بنایا، اور پھر ذہنوں میں سوال پیدا ہوا شاید یہ وارث بنانا چند دنوں کے لیے پھر ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورت کو جو وارث بنایا جا رہا ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وارث ہے۔ عورت کو جو ملکیت کا حق دیا ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی ملکیت کا حق ہے، کوئی اس کے حق کو سلب نہیں کر سکتا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ترغبون ان تنکحوہن، اگر خوبصورت ہے تو پھر تو تم نے نکاح کر لیا، بدصورت ہوتی تو اس کو بغیر نکاح کے بٹھائے رکھتے، یہ بھی عرب ماحول کیسا تھا۔ تو فرمایا خوبصورتی اور بدصورتی یہ تو فطرتی ہے، اللہ کی طرف سے خوبصورت ہے، کسی کو سیاہ صورت والا بنا دیا، کسی کے نئے نقش پیارے ہیں کسی کے پیارے نہیں، یہ تو فطرتی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عورتوں کے معاملے میں ان چیزوں کو چھوڑو بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرو، اللہ کے حکم کو فوقیت دو۔ اور عورت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت ایسی تلاش کرو جو دیندار ہو، حسن و جمال کو بھی فوقیت حاصل ہے، لیکن حضور نے فرمایا جو دین والی ہو، دین پر چلنے والی، فاظفر بذات الدین، ایسی عورت کو تلاش کر کے کامیاب ہو جاؤ جو دین پر چلنے والی ہے۔
جو دینی مزاج رکھتی ہے، خوبصورت ہے، بن سنور کر گلیوں میں پھرتی ہے، تمہاری اولاد بھی پیدا نہیں کر رہی، تمہارے گھر کا بھی خیال نہیں کر رہی، اس سے بہتر تو وہ بدصورت ہے، سیاہ صورت والی ہے، جس نے تمہارے گھر کو سنبھال رکھا ہے، تمہاری اولاد پیدا کر کے تو اس کی تربیت کر رہی ہے۔ اس لیے فرمایا فاصبر بذات الدین، دیندار خواتین کو اہمیت دو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔